الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. شہر کوفہ ہے جو مسکن حضرت نعمان کا، شہر کوفہ ہے جو مسکن حضرت نعمان کا، سر ہے وہ اسلام کا، مخزن ہے وہ ایمان کا، ہے یہ فرمان عمر پھر ہے یہ فرمان علی، قبلہ اسلام کہنا قول ہے سلمان کا. معزز سامعین اور مسلک السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عالم دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی انسان سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ جن کو وہ اختیار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. میرے امام جن کو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی ولادت راجے کول کے مطابق 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہی صحابہ کرام کے دور میں شہر کوفہ میں ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے. شہر کوفہ یہ وہی ہے جو حضرت عمر کے حکم سے آباد کیا گیا تھا، اور حضرت ابن مالک ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نقشہ بنایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمجمۃ العرب فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں علم کو پھیلایا تھا. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. میرے امام نے جس مدرسے میں علم حاصل کیا اس کو دارالعلوم کوفہ کہتے ہیں، جس کے سرپرست حضرت علی تھے اور اس کے صدر مدرس حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے علم پر میرے امام کے مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے. معزز سامعین محترم، میرے امام پر جن لوگوں نے بھی اعتراض کیے ہیں اس کی صرف اور صرف دو وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1 عدم وقفیت، اور نمبر 2 حسد. کچھ لوگوں نے تو میرے امام پر اس لیے اعتراض کیے کہ میرے امام کو جانتے نہیں تھے، اس لیے اعتراض کیے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام صاحب پر اعتراض اس لیے کیے کہ حسد کی بنیاد پر میرے امام کے مقام کو دیکھ کر انہوں نے حسد میں آ کر میرے امام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. اعتراض اتنے کیے، حسد یہاں تک لے گئے کہ اپنوں کے کان بھی میرے امام کے خلاف بھرنا شروع کر دیے. اس لیے تو جب حضرت امام باقر کے ساتھ امام صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، امام باقر اچھی طرح سے بات نہیں کرتے. امام اعظم پوچھنے لگے، کہتے ہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتے؟ تو فرمانے لگے، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ مسئلہ بتاتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں، قیاس پر عمل کرتے ہیں. جب امام صاحب نے اپنی بات بتائی کہ بات یوں نہیں یوں ہے تو امام باقر اٹھے، امام صاحب کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے، آپ نے میرے نانا کے دین کا حق ادا کر دیا ہے، میرے نانا کے دین کی شرع کا حق ادا کر دیا ہے. میرے امام صاحب پر آگے چلتے ہیں. میرے امام چھوٹے سے تھے، میرے امام کا والد کا سایہ میرے امام سے سر سے اتر گیا. پھر امام کس کو پتا تھا کہ آگے چل کر یہی امام باقر کے آگے چل کر یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد وکیع بن جرح اور حضرت ابراہیم بن ادم اور امام شافعی کے استاد وکیع بن جرح کا یہ استاد بنتے ہوئے اس کو تابعیت کا شرف بھی حاصل ہوگا. اور تابعیت کی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب مناقب الامام ابی حنیفہ میں امام اعظم کو تابع کہا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبییض الصحیفہ میں امام اعظم کو تابع کہا ہے. علامہ ابن حجر الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں امام اعظم کو تابع کہا ہے. میرے امام کی پھر مجھے کہنے دینا، اگر میرے امام کی خصوصیت کو دیکھا جائے، میرا امام اکیلا ملتا ہے، میرے امام کا کوئی ثانی نہیں ملتا. میرے امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس دور کی گواہی خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد سے یوں فرمائی ہے، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے امام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر علم قرآن پھیلا ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا تو جامع القرآن بنے ہیں. اس طرح علم منتشر تھا، میرے امام نے اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے جامع العلم بنے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا، کہتا ہے امام اعظم کو امام اعظم نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ سب سے بڑے امام تو حضور خود ہے نا. میں نے کہا ہاں. پھر میں تجھے بھی کہتا ہوں، آج کے بعد ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا چھوڑ دینا، اس لیے کہ سب سے بڑے صدیق تو حضور خود ہے نا. فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہنا چھوڑ دینا، اس لیے کہ سب سے بڑے فاروق تو حضور خود ہے نا. قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا چھوڑ دینا،
اس لیے کہ سب سے بڑے قائد تو حضور خدا ہے نا. ارے کم عقل, ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صدیق اکبر کو بڑا نہیں مانا. ہم نے صحابہ کرام, ہم مانتے ہیں صحابہ سب کے سب سچے ہیں, ان میں سے سب سے بڑے ہیں اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. صحابہ کے بعد مجتہدین سب کے سب قابل احترام ہیں, ان میں سے جب سب سے بڑے ہیں اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. پھر میں آخری بات کہنے لگا ہوں, میرے امام پر پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب قاضی القضاء کے منصب کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا. بالآخر ظلم پر ظلم سہ کر میرے امام نے کل نفس ذائقۃ الموت اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو جا ملے. پھر میں یوں کہوں گا, آخر میں صرف اتنا کہوں گا, جو نور افشاتی لحظہ لحظہ, جو نور افشاتی لحظہ لحظہ حضور انور کے دم قدم سے وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہیں, وہ بارگاہیں ترس رہی ہیں. نفیس کیسا یہ وقت آیا سلوک و احسان کے سلسلوں پہ, جہاں مشائخ کی رونقیں تھی وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں. وما علینا الا البلاغ.